أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الاحزاب کے 6 رکوع جن کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ سورۃ الاحزاب میں یہ تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازی حقوق کا تذکرہ فرمایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیملی اور آپ کا خاندان جو ہے وہ کس بنیاد پر تشکیل پاتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. لیکن ایک آیت جو پچھلے درس میں بھی رہ گئی تھی اور بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس صورت میں جہاں پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا تذکرہ ہو رہا ہے، یہ آیت مناسبت نہیں رکھتی، جوڑ نہیں رکھتی پچھلی آیتوں سے، اگلی آیتوں سے. لیکن اگر ہم غور کریں تو اس مقام پر اس آیت کی بڑی ضرورت اور اس کی اہمیت ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق اور عدت کا تذکرہ فرمایا. طلاق کے بعد اور شوہر کے انتقال کے بعد دونوں صورتوں میں اسلامی شریعت میں ایک حکم بہت ہی عام اور بہت اہم ہے جس کا آپ نے تذکرہ سنا ہوگا. اس حکم کا عنوان ہے، نام ہے عدت. عدت جو ہے دراصل شریعت کا حق بھی ہے، شوہر کا حق بھی ہے اور آنے والی نسل کا حق بھی ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے.
سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے عدت کے سلسلے میں کچھ باتیں ارشاد فرما دی کہ مثلا کسی کے اگر شوہر وفات پا جائے تو 4 ماہ 10 دن بیوہ عدت میں گزارے گی، اور اس کے معنی ہے کہ اس اثنا وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ طلاق کے سلسلے میں بھی عدت کا تذکرہ پچھلی آیتوں میں گزر چکا ہے کہ طلاق ہونے کی صورت میں، خلا ہونے کی صورت میں، علیحدگی ہونے کی صورت میں، تینوں صورتوں میں خاتون کو عدت کا وقت گزارنا ہوگا، وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، اور وہ 3 مہینے کی تقریباً مدت ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کا حق بھی رکھا، حکم دیا، شوہر کا حق بھی ہے کہ قطع تعلق کے بعد فوراً کسی اور کے نکاح میں جانے سے بہت ساری قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اولاد کا حق بھی ہے اس طور پر کہ اگر عدت کا مسئلہ نہ ہو تو نسب جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا کہ یہ کس کی اولاد ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے عدت کی بڑی تاکید فرمائی، لیکن یہاں جو سورۃ الاحزاب میں ایک ہی آیت آئی ہے عدت کے سلسلے میں، وہ ذرا قابل غور ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تمہارا نکاح ہو چکا ہو کسی مومن خاتون سے، اور اتفاق ایسا ہو گیا کہ خلوت صحیحہ سے پہلے ہی اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی کسی وجہ سے، بالخصوص عرب معاشرے کو آپ سامنے رکھیے، اور ہمارے یہاں بھی ابھی بہت سارے ایسے قبیلے اور خاندان ہیں جہاں پہ کہ نکاح ہوتا ہے اور 1 سال کے بعد رخصتی ہوتی ہے۔ عربوں میں خاص طور پر یہ رواج تھا کہ نکاح ہو جاتا تھا، بعد میں حسب فرصت 6 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد رخصتی ہوا کرتی تھی۔ لہذا کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ نکاح اور رخصتی اس دونوں کے درمیان ہی کوئی ایسی بات نکل آتی جس کی وجہ سے طلاق ہو جاتی، تو ایسی طلاق کے شکل میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ ان کی رخصتی ہو جائے، یا فقہا نے خاص لفظ استعمال کیا خلوت صحیحہ ہو جائے، یعنی اس کے معنی یہ کہ میاں بیوی میں کسی قسم کا کوئی تعلق ہی قائم نہیں ہوا، فما لکم علیہن من عدۃ، ایسی خواتین کے لیے کوئی عدت نہیں ہے تعتدونہا، جس کو کہ وہ گزاریں گی، عدت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میاں بیوی کا تعلق ہی نہیں ہوا تو نہ آنے والی نسل کا مسئلہ ہے، اور نہ ہی شوہر سے تعلق ہے، اور نہ ہی شریعت اس کا حکم دے رہی ہے، لہذا دوسرے ہی دن وہ خاتون نکاح کر سکتی ہیں۔ لیکن میں ایک بات بار بار عرض کر رہا ہوں، اور وہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کی بڑی اہمیت ہے کہ فقہا نے لکھا ہے خلوت صحیحہ، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر شادی کے بعد یا صحیح الفاظ میں نکاح کے بعد میاں اور بیوی کا تنہائی میں ملنا ہو جائے تو پھر اس کے بعد عدت ہو جائے گی، اس کو فقہا کہتے ہیں خلوت صحیحہ، یعنی ایک بار تنہائی میں ملاقات ہونا۔ اور ممکن ہو تنہائی میں ہوٹل میں ملاقات ہو جائے، بہت ممکن ہو گھر پر آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے لیے بات چیت ہو جائے، بس یہ تنہائی کی ملاقات کافی ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی من قبل ان تمسوہن، تم ہاتھ لگانے سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو لازمی بات ہے تنہائی ہو گئی تو پھر تعلقات کے پورے امکانات پیدا ہو گئے، لہذا شریعت نے اس ظاہری چیز کو سبب بنا دیا اور اس بنیاد پر پھر عدت رکھ دی گئی۔ ہاں لیکن تنہائی میں ملاقات ہی نہیں ہوئی، اسی لیے میں کبھی کبھی رخصتی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اور کبھی کبھی میں خلوت صحیحہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ایسی شکل ہی نہیں بنی کہ رخصتی ہو، تنہائی میں ملاقات ہو، تو پھر ایسی صورت میں ارشاد فرمایا فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، پھر 1 دن کی بھی عدت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ ارشاد فرمایا فمتعوہن، ایسی صورت میں تم کو کچھ تحفے دینے ہوں گے۔ طلاق ہو رہی ہے اور طلاق کے بعد لازمی بات ہے کہ دل ٹوٹتے ہیں،
ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے تاکید فرما دی کہ کچھ تو ہمیں تم ان کو دینا ہے، ایک جوڑا ہی صحیح لباس کا۔ فقہاء نے لکھا کہ کم سے کم ایک جوڑا ہی وہ دے دے، وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحً جَمِيلًا، اور ان کو بہت اچھے انداز میں الوداع کہنا، دور کر دینا۔ میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ اسلام میں جو طلاق کا مسئلہ ہے، سورۃ البقرہ میں آپ اس کی تفصیل دیکھیں گے، سورۃ النساء میں آپ اس کی تفصیل دیکھیں گے، سورۃ الطلاق ایک پوری سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت فرمائی۔ جو اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکام بیان کیے، اگر طلاق کے احکام پر عمل ہو تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور مسلم سوسائٹی جو بدنام ہو گئی، اور آج آپ جو تماشا دیکھ رہے ہیں طلاق ثلاثہ کا، کہ میڈیا کو بھی موضوع ملا ہوا ہے اور پولیٹیکل ایشو بھی بنا ہوا ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس میں سراسر غلطی مسلمانوں کی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے اعمال سے طلاق کا بہت برا تعارف کرایا، بہت غلط تعارف کروایا۔ بہت تفصیل طرح میں مسئلہ لازمی بات ہے، اتنی تفصیل یہاں پہ میں عرض نہیں کر سکتا ہوں، صرف ایک اشارہ کر دوں کہ طلاق جو ہے ایک سرجری ہے جو مجبوری میں کی جاتی ہے۔ اب اگر کسی پیشنٹ کو مجبوری میں سرجری کے مرحلے سے گزرنا ہے تو سرجن جو ہے وہ ستورا لے کے اس کی ہڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا۔ ذرا سوچیے کس احتیاط کے ساتھ وہ سرجری کرے گا کہ اگر اس کو 3 انچ کاٹنا ہے تو 3.5 انچ نہیں کاٹے گا، ناپ کے پوری احتیاط کے ساتھ، اور یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو آگے چل کے کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی مرحلہ ہو جائے، انفیکشن ہو جائے، بیماری پھیل جائے، پوری احتیاط کے ساتھ وہ کام لیتا ہے، اور اس کے بعد سے پھر پوری احتیاط کے ساتھ سرجری انجام دی جاتی ہے۔ جو زخم، جو آرگن، جو عضو کام کا نہیں ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے، اتنا ہی جتنا نکالنا چاہیے، منمانی نہیں ہوتی۔ بالکل طلاق کا مسئلہ ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس فیملی میں نباہ نہیں ہو رہا ہے، بن نہیں رہی ہے، ان کے لیے ایک طلاق کا حل رکھا اتنے کنڈیشنز کے ساتھ کہ پہلے بیڈ روم میں تم مسئلہ حل کر لو، اگر تمہارے اپنے بیڈ روم میں مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو گھر میں حل کرو، خاندان کے بڑوں کو بٹھاؤ، اور خاندان کے بڑوں سے اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پھر دیندار اور متقی لوگوں کے پاس جاؤ، وہاں جانے کے بعد اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یہ 6 مہینے کی کوشش کے باوجود ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میاں بیوی دین پر قائم نہیں رہ سکیں گے، بڑی لڑائیاں ہوں گی اور بہت ہی نااتفاقی ہوگی، تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک طلاق دے کر اچھے انداز میں رخصت کرنا۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا رخصت کرتے ہوئے تحفے دینا، مہر ادا کر دینا، اور بہتر سے بہتر سلوک کرنا، معافی مانگ لینا پچھلی خطاؤں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بشارت دی کہ اگر ایسی صورت میں طلاق ہو بھی گئی تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زندگی کے نئے دروازے کھولے گا اور تمہارے لیے حالات بنیں گے، لہذا بحسن و خوبی تصریح کی احسان فرمایا، بحسن و خوبی جدا ہو جانا۔ اس کو ہم نے ایک ایسا جھگڑا بنایا کہ پولیس بھی انوالو، محلے والے بھی انوالو، اور کورٹ کچہری، اور اس کے بعد سے پھر جب مسئلہ بگڑتا ہے مارم پیٹی گالی گلوچ، لہذا طلاق بدنام ہوتا چلا گیا۔ ورنہ طلاق کا جو اسلام میں نظام ہے انتہائی معتدل، انتہائی پرسکون اور انتہائی بحسن و خوبی ایک مسئلے کو حل کرنے کی شکل۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں طلاق کے سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی، اور آپ سے میں نے عرض کیا تھا بظاہر یہ آیت ایسا لگتا ہے کہ پچھلی آیتوں سے اس کا کوئی ربط نہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی اختیارات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی فضیلتوں کا تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا وہ بشیر ہیں، وہ نذیر ہیں، داعین الی اللہ باذنہ، اللہ کی جانب دعوت دینے والے ہیں، اور وہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، وہ مردوں میں کسی کے والد نہیں لیکن پوری امت کے سربراہ ہیں، پوری امت کے روحانی والد ہیں، باپ ہے، یہ سارے احکام چلے آ رہے ہیں۔ اور اسی سلوٹوں میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے مدد کی گئی، ہوائیں چلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، اور کفار و مشرکین کا وہ حملہ ناکام ہو گیا جو مدینہ منورہ پر بہت منظم اور بہت بڑے پیمانے پہ کیا گیا تھا۔ 10,000 کا لشکر
لیکن وہ بہت ناکام لوٹے، کسی کو نہ شہید کر سکے نہ قتل کر سکے. لہذا یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں بیان کرتے کرتے یہ ایک طلاق کی بات جو ارشاد فرمائی. اس کے دو سبب ہے، وہ ذہن میں رکھے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ تم کو 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس زمانے میں بہت سے خاندان ایسے تھے جہاں پر کے 4 سے زائد بیویاں تھی. بالخصوص جو عرب سردار ہوا کرتے تھے وہ اپنی پسند کی جتنی چاہے شادیاں کرتے تھے اور اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ پچھلی شریعتوں میں یہ چیز حرام نہیں تھی. پچھلی شریعتوں میں یاد رکھیے، آج عیسائی دنیا بہت اچھل کود کرتی ہے. آپ ذرا بائبل اٹھا کر ان کو دکھا دیں کہ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی 800 بیویاں لکھی ہوئی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی 800 بیویاں اس میں لکھی ہوئی ہیں. پچھلی شریعتوں میں لمٹ نہیں تھی، اپر لمٹ نہیں تھی. لہذا کوئی 10 رکھتا تھا، کوئی 12 رکھتا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں یہ بات ارشاد فرما دی آیت نمبر 3 میں کہ تم کو 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں، تو یہ تقریباً چند مہینوں پہلے کی بات ہے جبکہ سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی تھی. اب جبکہ سن 5 ہجری میں ہجرت کے 5ویں سال یہ آیت نازل ہو رہی تھی سورۃ احزاب کی، اور اس میں طلاق کا مسئلہ چھڑ گیا تھا حضرت زینب کی وجہ سے، جن کو کہ حضرت زید نے طلاق دی تھی. اور حضرت زید کی طلاق دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ زینب سے اے نبی آپ کو نکاح کرنا ہے. بڑی ہلچل مچی ہوئی تھی اس موقع پہ. اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ایک مسئلے کی وضاحت کر دی کہ یاد رکھو تم میں سے بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس میں کہ طلاق ہو رہی ہے جبکہ رخصتی نہیں ہوئی تھی. رخصتی ہوئی نہیں تھی، صرف نکاح ہوا تھا. ایک قبیلے میں دوسرے قبیلے سے نکاح ہوا تھا، بھی رخصتی کی نوبت ہی نہیں آئی تھی. تو ایسی صورت میں پھر عدت کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بات ارشاد فرما دی. اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہونا تھا. اور حضرت زینب چونکہ 1 سال رہ چکی تھی حضرت زید کے ساتھ، تو وہاں حضرت زینب کو بہرحال عدت پوری کرنی تھی. اور عدت پوری ہونے کے بعد پھر حضرت زینب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا تھا. اب ایک عجیب و غریب مسئلہ تھا. مدینہ منورہ کی ذرا فضا دیکھیے آپ، جو اس وقت ایک ایٹماسفیئر وہاں کی بن گئی تھی، حالات جو بن گئے تھے کہ مشرکین مکہ جو 10,000 کی تعداد میں آئے تھے بالکل ناکام واپس ہو گئے. کچھ نہیں کر سکے، مدینے کا بال بکا نہیں کر سکے. منافقین نے بہت اس کو بڑا محسوس کیا اور یہ محسوس کر لیا یہودیوں نے خاص طور پر کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی فتح ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا یہ آخری ہم پر حملہ ہے، اب یہ ہمت نہیں کریں گے کہ مدینے پر اٹیک کریں، اب تو ہم نکلیں گے مدینے سے، ہم جائیں گے مکہ مکرمہ. اور آپ جانتے ہیں کہ سن 6 ہجری میں دوسرے ہی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے نکلے. خیر وہ حدیبیہ میں صلح ہوئی، وہ سورۃ الفتح اس کی تفصیل آئے گی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ منافقین اور یہودیوں کو بہت برا لگا کہ اسلام کو، مسلمانوں کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی کامیابی مل گئی. اب انہوں نے کوشش کی تھی کہ اسلام کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کریں، اور اس کوشش میں جو ایک چھوٹی سی چیز ان کے ہاتھ لگ رہی تھی وہ حضرت زینب کا نکاح، جس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت زید چونکہ زید بن محمد کہلاتے تھے کہ محمد کے بیٹے زید، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بیٹے نہیں تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے مردوں میں سے کسی کے بھی محمد والد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہودیوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جو بہو تھی اس کو اب یہ نبی اپنے نکاح میں لینے والے ہیں، لہذا یہ پروپیگنڈا شروع کیا. تو اس کے ساتھ ان کے ہاتھ ایک اور ٹاپک لگ گیا. وہ ٹاپک کیا ہے؟ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 4 خواتین پہلے سے تھی، لیکن ذرا آپ حالات دیکھتے چلے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے تھے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا تھا جو 40 سال کی تھی. اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تھا
کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی ان اہم ترین خواتین میں سے تھی جن سے نکاح کی ہمت اور جرأت کوئی نہیں کر پا رہا تھا. سب سے اونچے درجے کی وہ خاتون سمجھی جاتی تھی، مالدار بھی تھی، ذہانت بھی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، نسب بھی ان کا بہت اعلیٰ تھا. لہذا حل یہ نہیں تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرمائے. اور ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بھی نہیں تھے، وہ 25 سال کے نوجوان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا رشتہ آیا حضرت خدیجہ کا تو پسند فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا. اور پھر آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 4 صاحبزادیاں عنایت فرمائی، 3 فرزند بھی اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے، لیکن وہ بچپن ہی میں شیرخواری میں وفات پاتے چلے گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی عمر مبارک کی 40ویں منزل کو پہنچے تو رسول بنائے گئے، بعثت ہوئی، نبوت ملی. اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ سپورٹ میں کھڑی ہو گئی، سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیکنگ کرتی رہی. فائنینشلی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اخلاقی طور پر بھی، ہر طرح سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مدد ملتی رہی. گھر کے معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن تھے اور اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. لہذا گھر کے باہر توجہ ہے، اندرون خانہ حضرت خدیجہ وہ گھر کو سنبھالی ہوئی ہیں، ساری صاحبزادیوں کا مسئلہ. لیکن نبوت کا 6واں سال تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو گئی. لہذا اب ذرا آپ سوچئے 4 لڑکیاں ہیں گھر میں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام باپ کی طرح بھی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عالم یہ کہ اپنی صاحبزادیوں پر جان چھڑکتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی محبت کا اظہار کرتے اور کیا کیا فرمایا کرتے کہ تم تو میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہو. اور وہ جب گھر پہنچتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں جانے کے بعد جب اپنے والد سے ملنے کے لیے گھر آتی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ لپکتے دروازہ کھولتے کہ شانے پہ جو چادر ہوتی وہ گر جایا کرتی تھی. اتنی محبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملتے تھے. تو صاحبزادیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اور دوسری طرف نبوت کا، رسالت کا بوجھ ہے، ذمہ داری ہے عظیم الشان، اور آپ تصور نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ الذی انقض ظہرک، جسے کمر ٹوٹ گئی اے نبی آپ کی، اتنا بوجھ تھا. لہذا ایک طرف گھر خالی ہے، دوسری طرف نبوت کا بوجھ ہے. تو لوگوں نے مشورہ دیا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر جیسے سینئر لوگوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، ایک خاتون ہے جو بیوہ ہے، ضعیف ہے، بڑی تجربے کار ہے، اگر ان خاتون سے آپ نکاح کر لیں گے تو گھریلو ذمہ داریوں سے آپ خوش ہو جائیں گے. لہذا دوسرا نکاح پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر رسیدہ خاتون سے ہو رہا ہے، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. مقصد کیا ہے؟ لڑکیوں کی ذمہ داری وہ دیکھ لیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا کام کریں. لہذا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا. نبوت کا 7واں سال ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی ذمہ داری ان کو دے دی. اور پھر وہ تجربے کار خاتون تھی، بہت پہلے انہوں نے شروع ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا، لہذا انہوں نے گھر کی ذمہ داری بہت اچھی سنبھالی. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت قریب آ گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی علامتیں نظر آنے لگی. تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ کنواری لڑکی سے نکاح کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. لیکن رخصتی نہیں ہوئی، ہجرت کے بعد رخصتی ہوئی. پھر اس کے بعد سے حضرت حفصہ نکاح میں آئی، اور پھر اس کے بعد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب سیٹ ہو گئے تو ایک ایسا عجیب و غریب حادثہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک اور نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا. وہ ایک بڑے اچھے صحابی تھے مدینہ منورہ میں، بڑے اللہ والے، اور ان کی نوجوانی میں ایسے وفات ہو گئی کہ ان کی اہلیہ وہ جو اپنے شوہر کو بہت چاہتی تھی، جان قربان کرتی تھی، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ اے ام سلمہ، اللہ تعالیٰ تمہارے غم میں تمہارا ساتھ دے
اور مرحوم کا بدل تم کو عنایت فرمائے. تو حضرت ام سلمہ نے دل میں کہا کہ ان کا بدل ابو سلمہ کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا. دل میں کہا ان کا بدل کوئی نہیں ہو سکتا. یہ اتنے اچھے تھے, اتنے نیک تھے, ایسے سمجھدار تھے, اتنی محبت مجھ سے کرتے تھے, ان کا کہاں بدل ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے اشارہ ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ نکاح فرما لیں. جب حضور کا پیغام پہنچا تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کا بدل نہیں بلکہ نعم البدل ہے اور ان سے اچھا رشتہ آ گیا, لہذا یہ نکاح ہوا حضرت ام سلمہ سے جو بیوہ ہو چکی تھی. اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں اس وقت 4 خواتین تھی. حضرت سودا تھی جو بہت ضعیف تھی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. یہ 4 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں خواتین تھی. اب اللہ کا حکم آیا کہ حضرت زینب سے نکاح کیا جائے, اور اس حکم کے پیچھے حکمت کیا ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جو رواج تھا عربوں کے درمیان, منہ بولا بیٹا ایڈاپٹڈ سن, وہ بالکل بیٹے کی طرح مانتے تھے. اللہ تعالیٰ یہ حکم نازل فرما دیا کہ نہیں, منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہوتا ہے, آپ کو یہ قانون توڑ دینا ہے, اپنے پیروں تلے رون دینا ہے, اور زید کی اہلیہ متعلقہ حضرت زینب سے آپ کو نکاح کرنا ہے, وہ آپ کی بہو نہیں ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے, آپ بچ رہے ہیں, چاہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا ٹل جائے اور بعد میں ڈیلے ہو جائے, بعد میں کبھی ہم نکاح کریں, لیکن اللہ چاہ رہا ہے ابھی نکاح ہو آپ کا, کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے, ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, لہذا آپ کو یہ نکاح کرنا ہی کرنا ہے. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 5واں نکاح کرنے کا موقع آیا تو پھر مدینے میں بہت شور, یہودیوں نے, منافقین نے, سب کے لیے, امتیوں کے لیے تو 4 نکاح, آپ اپنے لیے 5واں کیسے جائز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبی کا معاملہ دوسرا ہے. اس کو کہا جاتا ہے نبی کی خصوصیات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خصائص ہیں جس میں امت کے افراد شامل نہیں ہیں, امت کے افراد بالکل شامل نہیں ہیں. کیا ہے, جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض کی واجب تھی, ہم لوگ اس میں شامل نہیں, ہم پہ نفل ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کی اجازت نہیں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں ایک حکم کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میراث تقسیم نہیں ہوگی, بیت المال میں جمع ہو جائے گی, اور ہماری میراث تقسیم ہوتی ہے, ہمارے بچوں کو ملتی ہے, ہمارے گھر والوں کو ملتی ہے, ماں باپ کو ملتی ہے. میراث کی جو ایک ترتیب ہے جو سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی, اس ترتیب سے تقسیم کی جاتی ہے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم نہیں ہوگی, یہ طے تھا. اور اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فتح کے بعد کا مطالبہ کیا تو حضرت ابوبکر نے یہی کہا کہ ہمارے کانوں نے بار بار سنا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما, ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم دینار درہم نہیں چھوڑ کے جاتے, اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا, وہ سب بیت المال میں جمع ہو جاتا ہے, تو میں کیسے یہ بات دے سکتا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا ہاں مجھے بھی یہ حدیث یاد ہے, قصہ ختم ہو گیا, اس کو آپ جانتے ہیں کہ چھوٹی پٹری کے لوگ بگاڑ کر پیش کرتے رہتے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی خصوصیتیں ہیں جس میں سارے امتی, دیگر عام امتی بالکل شریک نہیں, اسی میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زائد نکاح کرنے کی اجازت دی, اور وہ اجازت اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ یہاں بیان فرمائی, اور اس کے بعد سے اس کی حکمت بھی میں بتا دوں کیوں یہ اجازت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن, اے نبی وہ جو آپ کے نکاح میں آ چکی ہیں اور جن کا آپ نے مہر ادا کر دیا وہ تو ہے ہی آپ کے خاندان میں, ان کے سلسلے میں تو کچھ سوچنا ہی نہیں. وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ, دوسری ایک قسم جس کو ہم ذہن میں رکھیں کہ وہ خواتین جو مال فی کی شکل میں آپ کے ہاتھوں آ جائے. مال فی کس کو کہتے ہیں؟ فی عربی کی ایک اصطلاح ہے کہ جب کبھی مسلمان کوئی ایک جنگ کرتے ہیں اور اس جنگ میں چاہے لڑنا پڑے نہ لڑنا پڑے مال غنیمت ہاتھ آ جاتا ہے تو وہ مال غنیمت کو فی کہتے ہیں. اس زمانے میں
بہت سے غلام، بہت سی باندیاں بھی ہاتھ آیا کرتی تھی اور وہ مسلمانوں میں تقسیم ہوتی تھی. ان میں سے جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرتے تھے کہ یہ خاتون عام لوگوں کے پاس نہیں رہ سکتی، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں شامل فرماتے تھے. اس کی میں ابھی مثال بھی دوں گا. اور اس کے بعد تیسری قسم ارشاد فرمایا وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک التی ہاجرن معک، اور آپ کے ہی خاندان کی لڑکیاں، خواتین، چاہے وہ آپ کے چچا کی لڑکیاں ہوں، آپ کی پھوپھی کی لڑکیاں ہوں، آپ کے خالہ کی لڑکیاں ہوں، آپ کے ماموں کی لڑکیاں ہوں، بنات خالک آپ کے ماموں کی لڑکیاں ہوں، وہ بنات خالاتک آپ کی خالہ کی لڑکیاں ہوں، جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ، مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں قیام اختیار کر لیا، ان سے بھی اگر آپ نکاح کریں گے آگے چل کر تو وہ آپ کے لیے جائز ہے. اور چوتھی شکل، پہلی شکل کیا ہوگی جو پہلے سے موجود ہے، دوسری مال غنیمت میں آنے والی، تیسری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی وہ معزز خواتین جو ہجرت کر کر مدینہ آئیں. اور ارشاد فرمایا چوتھی قسم وامرأۃ مؤمنۃ ان وهبت نفسها للنبی، اور وہ خاتون ایمان والی جو اپنے آپ کو ہبہ کر دے نبی کے لیے، نبی کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، لیکن ایک شرط کے ساتھ ان اراد النبی ان یستنکحھا، اگر نبی بھی ان سے نکاح کرنے کو منظور کر رہے ہوں، پسند کر رہے ہوں. تو یہ 4 زمرے ہیں جس سے آپ کے نگاہ میں خواتین آ سکتی ہیں، لیکن خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ آپ کے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں ہے. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 5 ہجری کے بعد، ہجرت کے 5ویں سال کے بعد حضرت زینب سے نکاح کیا. اور حضرت زینب وہ ایک قانون توڑنا تھا، ایک رواج، ایک دستور، ایک بوزیدہ قسم کا رواج توڑ دینا تھا. وہ یہ کہ وہ بولا بیٹا بیٹا ہوتا ہے، اس کی بیوی بہو ہوتی، وہ قانون توڑ دینا تھا اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے طے کر دیا ہے یہ نکاح ہونا ہی ہے. اب وہ کیسے انکار کیا جا سکتا تھا؟ لہذا یہ نکاح ہوا. اس کے بعد 2 بڑی جنگیں ہوئی. ایک میں بڑی مستلق، وہ بڑا قبیلہ تھا اور ان کا جو قلعہ تھا اس کو مسلمانوں نے فتح کیا، اور اس سے ایک خاتون ایسی تھی جو بالکل شہزادی جیسی تھی، سردار کی بیٹی تھی. سارے صحابہ نے کہا یہ حضور آپ کے گھر میں رہ سکتی ہیں اور کسی کے گھر میں نہیں رہ سکتی. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو اپنے نکاح میں لیا. پھر خیبر پر حملہ ہوا اور خیبر کا قلعہ جب فتح کیا گیا، وہاں کی شہزادی بھی پھر جب مسلمانوں کے پاس آئی تو سارے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول یہ آپ کے نکاح میں رہ سکتی ہیں، عام آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. اور 3 ایسی تھی جو دور دراز علاقوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجی گئی تھی. ایک حضرت جویریہ تھی، ایک حضرت ماریہ تھی، اور ایک کوئی خاتون تھی، ان کا نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی. یہ وہ تھی جو یمن سے بھیجی گئی تھی، مصر سے بھیجی گئی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنے پاس رکھا اس حکم سے کہ وہ مما ملکت یمین کے حکم میں آتی ہیں. ایک خاتون تھی جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت کے لیے وقف ہو جانا چاہتی ہوں، مجھے مہر وغیرہ کچھ نہیں چاہیے. اگرچہ کہ یہ فرمائش بہت ساری خواتین نے کی، لیکن کئی خواتین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر انداز کرتے رہے. یہ عمرہ قضا کے موقع پر حضرت میمونہ نے کی تھی درخواست، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا، اور اس طرح سے حضرت میمونہ بھی نکاح میں آ گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیک وقت 9 ازواج مطہرات رہنے لگی، جن پر کہ یہودیوں کو بڑا اعتراض تھا، جن پر کہ عیسائیوں کو بڑا اعتراض تھا اور آج بھی ہے. جبکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کی کتاب اٹھا کر دیکھے تو کسی نبی کی 200 بیویاں ہیں، کسی نبی کی 800 بیویاں ہیں، پوری ان کی تاریخ وہ الگ ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ امت کے لیے تو 4 بیویوں کی اجازت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اتنی زیادہ کیوں کی؟ اب میں یہاں وضاحت کر دوں خالصۃ لک من دون المؤمنین، کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت تھی.
دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اسلامی میں ایک پیارا نظام لے کر آئے تھے، اور اس کا بھی تذکرہ آگے آ رہا ہے، جس کو ہم اور آپ اردو میں پردہ کہتے ہیں، عربی میں حجاب۔ یہ اسلام کی خصوصیتوں میں سے، جس طرح طہارت اسلام کی خصوصیات میں سے دوسرے مذاہب میں نہیں ہے۔ صفائی کا کانسیپٹ تو ہے بہت سارے لوگوں میں، لیکن طہارت کا کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں ہے صرف۔ ایسے ہی پردے کا جو کانسیپٹ ہے، کامل پردے کا جو تصور ہے، وہ اسلام کی دین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی خصوصیت ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجاب کا حکم بھی لے کر آئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کا طریقہ کار بھی لے کر آئے تھے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لینے کے لیے صحابہ تو بہت آگے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں تو ایسا پڑا رہتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر فرما دیتے، میں اس کو رٹتا رہتا، یاد کرتا رہتا، بے عینی ہی محفوظ کرتا، اور نہ کھانے کی فکر کرتا، نہ پانی کی، نہ کپڑوں کی۔ عالم یہ کہ کبھی کبھی لوگ مسجد نبوی میں کھجور لا کے لٹکا دیتے تو اس سے پیٹ بھر لیا، کبھی کبھی کسی شخص کے گھر میں کوئی فنکشن ہو گیا، بکرے کی ایک ٹانگ بھون کے لٹکا دی، اس سے ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا، پیٹ بھر لیا۔ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھنے کے لیے فارغ تھے، ایک ہی کام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھیں۔ اور فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا ہفتوں گزر جاتے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں آتی، اور مارے بھوک کے مجھ پہ غشی ہو جاتی، میں گر جاتا مسجد نبوی میں، تو لوگ مجھے جوتیاں سنگاتے کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑا، حالانکہ وہ مرگی کا دورہ نہ ہوتا، بھوک کی وجہ سے میری کمزوری ہوتی۔ اس طرح مرد حضرات قربانی دے رہے تھے۔ خواتین یہ نہیں کر سکتی تھی، خواتین یہ نہیں کر سکتی تھی مسجد نبوی میں بیٹھ جائے، کھانا نہ کھائیں۔ سوچیے آپ پردے کا نظام آ چکا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود گوارا نہ فرماتے اگر خواتین ایسے آ کے بیٹھ جاتی۔ لہذا اب ضرورت تھی کہ خواتین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں آ جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لیں، دین کو پھیلائیں۔ اس کے لیے اگر شکل بن سکتی تھی تو ایک ہی شکل کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائیں۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان اللہ تعالیٰ کی نیک بندیوں سے نکاح کیا تو حضرت عائشہ کا میں تذکرہ کر چکا ہوں، حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ ایسی فاضل صحابیات ہیں جنہوں نے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور علوم نبوت اس کی ایسی نشر و اشاعت کی کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ سینکڑوں لوگ سیکھنے آتے تھے اور وہ درس دیا کرتی تھی، دین بتلاتی تھی۔ بالخصوص خواتین کے جتنے مسائل ہیں، یہی وہ سیدات ہیں جن کے ذریعے سے محفوظ ہوئے، یہی وہ اللہ والیاں ہیں جن کے ذریعے سے محفوظ ہوئے۔ لہذا ایک حکمت تو یہ تھی کہ 4 سے زائد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویاں رکھنے کی اجازت اس لیے دی گئی کہ عورتوں میں دین پھیل سکے۔ نمبر 2، عرب قبیلوں کی زندگی گزارا کرتے تھے، اور ہر قبیلہ اپنے قبیلے کا بڑا تعصب رکھتا تھا، غیرت رکھتا تھا، اور ان کے درمیان ایک رواج تھا کہ قبیلے سے جو رشتہ قائم کر لیتا اس کا وہ بڑا احترام کرتے۔ اور اس کی میں ایک بہت بڑی مثال دوں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کس کی دختر تھی؟ وہ تھی حضرت ابو سفیان کی بیٹی۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کرنے کا ارادہ فرمایا تو ابو سفیان مدینہ منور آئے، اور لازمی بات ہے ان کا دل اس لیے نرم پڑا ہوا تھا کہ ان کی بیٹی خود حضور کے نکاح میں تھی۔ بہت بڑے مکے کے سردار پگھل گئے تھے کہ یہ تو میرے داماد ہے، ان سے میں کیسے جنگ کروں۔ اس حکمت سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض خاندانوں اور قبیلوں میں نکاح فرمائے تاکہ لڑائی جھگڑا ان سے ختم ہو جائے، قریش سے وہ خاندان، مسلمانوں سے وہ خاندان قریب ہو جائے۔ یہ تالیف قلب جس کو کہتے ہیں کہ ایک تبلیغ اسلام اور اسلام کی تعلیمات کی نشر و اشاعت
اور دوسرے یہ تالیف قلب، تیسرے یہ کہ بعض خواتین اتنی معزز ہوتی تھی، جیسے حضرت صفیہ کے بارے میں بتایا میں نے کہ وہ بڑے سردار کی بیٹی تھی، لہذا کسی عام گھرانے میں وہ مسلمانوں کے نہیں رہ سکتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کی تعظیم کرنے کے لیے، ان خواتین کی تعظیم کرنے کے لیے، ان کا حق دلانے کے لیے نکاح فرماتے تھے، اور اس کے علاوہ کوئی اور محرک نکاح کا، کوئی اور موٹیویٹ نکاح کا نہیں ہوتا تھا۔ یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زائد نکاح کرنے کی اجازت دی، اور آگے ارشاد فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے جلال کے ساتھ، پورے جلال کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے ہم کو معلوم ہے امت کے لیے ہم نے کتنے نکاح فرض کیے ہیں، کتنے کی ہم نے گنجائش رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی معذرت تھوڑی کرے گا، وہ مالک الملک ارشاد فرماتا ہم کو معلوم ہے کہ ہم نے امت کے عام مردوں کو کتنی بیویوں کی اجازت دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سلسلے میں کیوں رخصت دی وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وما ملکت ایمانہم، اور زمانے کے اعتبار سے کتنی باندیاں ہو سکتی ہے کیا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجْ، اور اے نبی آپ کو جو اس میں اضافے کی اجازت دی جا رہی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو، الجھن نہ ہو، آپ دین کی خدمت اطمینان کے ساتھ انجام دے سکیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا، بڑا مہربان، بہت ہی رحیم ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ نمبر 1 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، آگے اور بھی 2 چیزیں آنے والی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ، کہ اے نبی آپ ان میں سے جن کو چاہے ڈیلے کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ پابندی روزانہ ہم جائیں گے اور باری پوری کریں گے۔ فرمایا وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، اور آپ ان میں سے جس کو چاہے قریب رکھ سکتے ہیں۔ اور یہی نہیں وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، اگر آپ نے کسی کو دور کر دیا، جدا کر دیا، تو پھر اس کو اگر آپ قریب کرنا چاہیں فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، آپ کو کوئی حرج نہیں۔ یہ اگر آپ اجازت دے تو کہوں عبارت ذرا جملہ ذرا عجیب و غریب آپ کو لگے گا، لیکن سمجھنے کے لیے اس کو تقریب ذہنی کہتے ہیں، سمجھنے کے لیے یہ بات اچھی لگے گی۔ ایسے جیسے ایک دانشگاہ، ایک یونیورسٹی، ایک تعلیمی انسٹیٹیوشن، تعلیمی ادارہ کہ اس میں اسٹوڈنٹ ہے، کس کو دور کیا جائے، کس کو قریب کیا جائے، کس کو اسکالرشپ دی جائے، کس کو اسکالرشپ نہ دی جائے، کون بریلینٹ ہے، ایکسلنٹ ہے، آگے بڑھے گا، کس کو آگے بڑھایا جائے۔ جیسے ٹیچر کے اوپر فیکلٹی اور استاذ کے اوپر یہ اختیارات رہتے ہیں، ایسے ہی بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے۔ گویا ایک دانشگاہ ہے، یہ تعلیم پانے والی خواتین ہیں۔ آپ دیکھیں جس کو کہ یہ ذہین ہے کہ آگے بڑھ سکتی، آپ آگے بڑھائیے۔ آپ کسی کے بارے میں یہ دیکھ لیں کہ یہ اب اس کام میں نہیں آ سکتی ہیں، لہذا آپ ان کو چھٹی دے سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف خاتون تھی، میں شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ مکہ مکرمہ کی بیوہ خاتون تھی جو صرف اس لیے نکاح میں آئی تھی کہ صاحبزادیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر پر اکیلی ہیں، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی تھی اللہ کے رسول میں آپ کی کسی کام کی نہیں، میرا دین آپ عائشہ کو دے دیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ضعیف تھی، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ ہزاروں روایتیں انہوں نے کی اور دین کی ایک بنیاد ہے ان کی روایتوں پر، لہذا اس طرح سے بہت ساری حکمتیں تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے آپ جس کو چاہے قریب کریں، آپ جس کو چاہے دور کر دیں، جن کو آپ دور کر لیں پھر ان کو قریب کر لیں، آپ کو ہر قسم کی اجازت ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ادنا سی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بے اعتدالی نہیں فرماتے تھے، اور پورے اہتمام کے ساتھ عدل کرتے تھے، اور اتنا عدل کرتے تھے، اتنا عدل کرتے تھے کہ ہر ایک کے ساتھ مساویانہ سلوک۔ پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتے تھے پروردگار جس چیز پر قابو ہے، جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں ہمارے، جس چیز پر مجھے قابو ہے اس میں تو میں عدل کر رہا ہوں، لیکن جس پر میرا قابو نہیں ہے پروردگار تیرا قابو ہے، یعنی دل کسی کی طرف زیادہ مائل ہو رہا ہے تو پھر اس میں مجھ پر کوئی حرج نہیں، اس پر میری کوئی گرفت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور ذالک ادنی ان تقر، یہ اس لیے ہے کہ اس نظام کے ذریعے سے
आयुनुहुन्ना, उनकी आंखें ठंडी रहें, और आंखें ठंडी होने के मानी है कि पुरसुकून रहे, खुश रहे। वला यहज़न्ना, उनमें से किसी को गम ना हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की जानिब से इख्तियार है कि जिसको चाहे करीब करे, जिसको चाहे दूर कर दे। वयरज़ैना बिमा आतैतहुन्ना कुल्लुहुन, और उन सबको आप जो भी दे वो उस पर राजी हो जाए। और इससे पहले आयत गुजर चुकी है, अल्लाह ताला ने साफ इरशाद फरमाया कि अगर नबी के निकाह में रहना है, नबी की सोहबत में रहना है तो कुर्बानी देना होगा, फख्र फाका बर्दाश्त करना होगा। याद रखो एक बहुत बुलंद काम के लिए तुम नबी की खिदमत और सोहबत में आई हुई हो, लिहाजा कुर्बानियों के बगैर काम नहीं चलेगा। वल्लाहु यअलमु मा फी कुलूबिकुम, जो कुछ तुम्हारे दिलों में है परवरदिगार उससे बखूबी वाकिफ है। लेकिन याद रखो कान अल्लाहु अलीमन हलीमा, दूसरी चीज अल्लाह ताला बहुत इल्म वाला, बड़ा बुर्दबार है, बहुत बुर्दबार है, हलीम है। किसको कहते हैं हलीम, इंशाअल्लाह भी वजाहत आएगी। फरमाया कि ये जो अल्लाह ताला ने निकाहों की इजाजत दी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले से निकाह में जो है वो, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे की वो खवातीन जो हिजरत में साथ रही, या फिर वो खातून जो उलूम सीखने सिखाने के लिए हुजूर के निकाह में आना चाहती हैं, या फिर जो माले फई की शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ रही हैं, इनके बाद फरमाया ला यहिल्लु लकुन निसाउ मिन बादु, इनके बाद फिर आप किसी भी खातून से निकाह नहीं करेंगे। वला अन तबद्दल बिहिन्ना मिन अज़वाजिन, और न ही कोई तबादला हो सकेगा कि एक को तलाक देकर उनकी जगह पर दूसरा निकाह कर लिया जाए, ये भी नहीं होगा। वला अअजबका हुस्नुहुन्ना, अगर से के खवातीन में से किसी का हुस्न अखलाक, हुस्न किरदार, हुस्न अमाल, कोई भी चीज आपको मुतासिर कर ले तब भी आप निकाह नहीं कर सकते। इल्ला मा मलकत यमीनुक, हाँ मगर जो बांदियां वो जगहों में आएंगी तो लाजमी बात है वो बांदियां आपकी खिदमत में रह सकती हैं अगर आप चाहें। वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन रकीबा, अल्लाह ताला हर चीज का निगहबान है, हर चीज का मुहाफिज है। ये तीसरी चीज, तीन बातें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दी। पहली बात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई वकान अल्लाहु गफूरन रहीमा, दूसरी बात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई वकान अल्लाहु अलीमन हलीमा, तीसरी बात अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन रकीबा। जरा आप देखें खानदानी जिंदगी में ये तीनों बातें और इन तीनों अल्लाह ताला की सिफात की हम पर आपको कैसी जरूरत पड़ती है कि जब खानदान का निजाम होता है तो खानदानी निजाम नहीं चल सकता उस वक्त तक जब तक के हमारे अंदर कॉम्प्रोमाइज करने की आदत हो। कुछ लेना है तो कुछ देना है। आदमी क्या चाहता है, बस लेता चला जाए, लेता चला जाए, देने में बड़ा बखील साबित होने लगता है। अच्छा मैं लेने देने की बात कर रहा हूँ तो आप 2-4 रुपए और छोटी मोटी अशिया नहीं बल्कि इसको बड़े तनाजुर में सोचें कि लेने देने के मानी होते हैं इंसान को कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती है। जो इत्तेफाकन मुसलमानों ने जिसकी काउंसलिंग की, जिसकी तालीम की बड़ी कमी है कि शादी तो माँ बाप बड़े ही सेलिब्रेशन के साथ, जोश और खरोश के साथ बड़े कपड़े जोड़े बना कर देते हैं, लेकिन तरबियत नहीं करते कि शादी के बाद जिंदगी कैसे बसर की जाएगी। इसीलिए बड़े झगड़े होते हैं। मिसाल के तौर पर जब शादी हो रही है किसी की, तो चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ये दोनों के दोनों उम्र की एक मंजिल को पहुंच चुके हैं, बालिग हो चुके हैं। इनकी अपनी ख्वाहिशात है, इनकी अपनी दोस्तियां हैं, इनकी अपनी तरजीहात है, जिंदगी का एक निजाम है। लाजमी बात है अब जब दोनों एक साथ रहेंगे तो हर दो को कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी है, हर दो को कुर्बानी देनी है। एक का आलम ये है उसको नींद बहुत प्यारी है, दूसरे का आलम ये है कि खाना उसको अच्छा पसंद है, एक का आलम ये है कि वो खाने के सिलसिले में तो कुर्बानी दे दे, सफाई पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। दूसरे का आलम ये है कि सफाई में जरा वो सुस्त है लेकिन नींद के मामले में सुस्ती इसको गवारा नहीं। ये आप देख लीजिए हमारी जिंदगी के रोजमर्रा के मसाइल है। अब दोनों मिलकर अपनी पुरानी आदतों में से कौन सी आदतें छोड़ेंगे और कौन सी आदतें नहीं छोड़ेंगे, ये मामला फहमी है। मुफाहमत करें, कॉम्प्रोमाइज करें, तब जाके जिंदगी बसर हो सकती है। ये एक मैं मिसाल दे रहा हूँ। और जब इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होता तो लड़ाई झगड़े। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि देखो अल्लाह ताला इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है
کہ تمہاری کتنی غلطیوں کو معاف کرتا رہتا ہے، لیکن تم آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف نہیں کر سکتے، آپس میں ایک دوسرے سے نباہ کرنے کے لیے کچھ قصور کو، کچھ کوتاہیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تمہارے اندر پروردگار کی مغفرت کی صفت کی پرتو کیوں نہیں ہے، اس کی جھلک کیوں نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ جس سختی کے ساتھ انسان پکڑ کرنے لگے، اگر اسی سختی کے ساتھ پروردگار پکڑ کرنے لگے تو انسان جی نہیں سکے گا، آسمان پھٹ کے گرے گا، زمین پھٹ جائے گی، اس میں دھس جائے گا۔ کتنا اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے اور مغفرت کا معاملہ فرماتا ہے، گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ ہمارے پاس عالم یہ ہے کہ تھوڑے سے اختلافات ہو گئے تو کورٹ میں کھڑے ہو کر عیبوں کی لسٹ گناتے ہیں، شرم نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ قد افضى بعضكم الى بعض، تم ایک دوسرے کے ہمراز ہو گئے تھے نا، اب ایک دوسرے کے راز کھول کے روڈ پر سنا رہے ہو، شرم نہیں آتی تم کو؟ تو یہ کیفیت کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو پردہ ڈالتا ہے، تم کیوں نہیں پردہ ڈالتے اپنی چیزوں پر؟ اگر یہ صفت آ جائے بندوں کے اندر، مہربانی ہو، خطاؤں پہ پردہ ڈالنے کی عادت ہو، کمپرومائز ہو، تو پھر خاندانی نظام زیادہ اچھا چل سکتا۔ اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نو ازواج مطہرات کے ساتھ نباہ کر کے بتلایا، لیکن کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ادنا سی بھی شکایت نہیں تھی، اور ہر خاتون کا عالم یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرتی تھی۔ ہر خاتون کا عالم یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرتی تھی۔ کیسے؟ یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات تھی معاف کرنے کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو وسعت نظری سے کام لیتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کھلے دل کے ساتھ کام لیتے تھے، اس کی وجہ سے یہ محبت تھی۔ اور دوسری چیز کیا فرمایا، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، کہ بہت سارے جرم ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر رہے ہیں، تو اللہ کے علم سے وہ چیزیں غائب ہے، اللہ کے علم میں نہیں، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف۔ لیکن اس کی دوسری صفت یہ ہے وہ حلیم ہے۔ حلیم کس کو کہتے ہیں؟ حلیم عربی میں اس لفظ کو کہتے ہیں رمضان المبارک کی، جیسے ایسا نہ ہو آپ کے منہ میں پانی آئے، روزہ مقروض ہے۔ حلیم جو نام رکھ دیا ایرانیوں نے غلط انداز میں ایک ڈش کا، جس ڈش کو عربی میں حریص کہا کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کا ذکر آیا تو حریصہ کی شکل میں آیا، پتہ نہیں کیوں حیدرآباد میں لا کے اس کو حلیم سے چینج کر دیا، تو وہ ایک غلط نام ہے جو دے دیا گیا، ورنہ یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے حلیم کے معنی یہ ہوتے ہیں سزا کو ڈیلے کرنے والا، سزا کو مؤخر کر دینے والا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اس کی وجہ سے یہ دنیا اور یہ کائنات چل رہی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سزاؤں کو ڈیلے نہ کرے، مؤخر نہ کرے، تو پھر عالم یہ ہوگا روزانہ بجلیاں گریں گی، روزانہ زلزلے آئیں گے، لیکن پروردگار اپنی نافرمانیوں کو دیکھنے کے باوجود مؤخر کرتا ہے۔ ایک حدیث میں مضمون آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی اسی ادا کے سلسلے میں، اسی صفت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ میں بندے کو جرم کرتا ہوا دیکھتا ہوں تو اس کی سزا کو مؤخر کرتا ہوں، اتنا مؤخر کرتا ہوں کہ اس کو توبہ کا موقع مل جائے، جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی میں مغفرت کر دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، اور جب وہ توبہ نہیں کرتا، اسی جرم پہ مرتا ہے، تو پھر میں اس کے حق میں سزا لکھتا ہوں، سزا مقدر کرتا ہوں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، یہ علم اور بردباری آج ہماری سوسائٹی سے ختم ہو گئی۔ ٹالرنس نہیں ہے، قوت برداشت نہیں ہے، چھوٹی سی بات پر آستین چڑھانا اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے میں لوگوں نے فخر سمجھ رکھا ہے۔ لیکن اگر یہی نظام ہمارے سلسلے میں اللہ تعالیٰ اپنا دے تو ہم کہاں چلے جائیں گے؟ آپ سوچیے کیا حشر ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ علم رکھنے والی ذات جب تمہاری سزاؤں کو مؤخر کرتی ہے اور بردباری سے کام دیتا ہے، تو تم چھوٹی چھوٹی باتوں کو کیوں ایشو بناتے ہو؟ خاندانوں میں کیوں جھگڑے کھڑے کرتے ہو؟ اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے پوری نسلیں تم تباہ کر دیتے ہو، جھگڑے کر کے طلاق تک نوبتیں پہنچتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی اس دوسری صفت کا تذکرہ کیا اور آگے ارشاد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا محافظ اور نگہبان ہے۔ اور رقیب کے معنی ہوتے ہیں نگاہ رکھنا،
جائزہ لینا، حساب کتاب لیتے رہنا، اسی سے ایک لفظ بنا ہے مراقبہ۔ اس کے معنی ہی یہ تھے کہ بندہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تمہارا جو حساب ہونے والا ہے نا اس سے پہلے اپنا حساب لو۔ اور صحابہ کا حالت یہ تھا کہ انہوں نے اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک وقت فارغ کر رکھا تھا جس پہ بیٹھ کے حساب لے لیا کرتے تھے۔ ایک بار آپ حساب دیجئے، ایک دن آپ بیٹھ کر حساب دیجئے کتنے فرائض چھوٹے۔ بہت موٹی بات میں بتا رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو بڑی دقیق و باریک بینی پر مبنی ہو، بہت ہی موٹی بات کہ ہم ایک دن صرف اتنا جائزہ لیں کتنے فرائض چھوٹے، کتنے حرام کا ارتکاب ہوا۔ بس دو ہی باتیں، کتنی موٹی بات ہے۔ سوچیے آپ مسلمان تو حرام نہیں کرتا ہے نا، یہ تو ذہن میں ہے ہی۔ اگر کسی مسلمان سے کہا جائے شراب پیو کتنا برا لگے گا، تو اسے کہہ دیا جائے خنزیر کھاؤ تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی۔ اب حرام سے کتنی نفرت ہے اس بات سامنے رکھیے، فرض کتنے اہم ہوتے، ذرا آپ غور کیجیے۔ جب آپ غور کریں گے تو معلوم یہ ہوا دن میں 3 مرتبہ غیبت کی، 3 مرتبہ حرام کیا، میں مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ ذرا آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دن میں نے 5 مرتبہ 6 مرتبہ جھوٹ بولا، جھوٹ حرام ہے۔ ذرا آپ غور کریں گے ایک لسٹ بنے کی شام ہوتے ہوتے اور آپ دیکھیں گے کہ 20 حرام نام اعمال میں لکھے جا چکے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، بردباری اس نے معاف کر دیا، اتنے بڑے بڑے حرام میں نے کیا۔ پھر اس کے بعد توبہ کی توفیق ملے گی، دل نرم ہو جائے گا، ہم رو پڑیں گے کتنے فرائض چھوٹ جاتے ہیں۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، نماز چھوٹ جاتی ہے، سیدھا سیدھا قضا ہم کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کفر کا ارتکاب کر رہے ہو تم نماز چھوڑ کر۔ ماں باپ کی خدمت چھوٹ جاتی ہے، انہوں نے ایک بات کہی اس کو ہم نے ٹال دیا، اس کی اطاعت نہیں کی، فرض تھا ان کا کام کرنا امور مباح میں۔ ہاں نافرمانی کی بات بولتے ہو، نافرمانی کا حکم دیتے تو الگ بات ہے، لیکن اگر مباح چیز کا حکم دے رہے ہیں تو ان کی بات ماننا ضروری تھا۔ ہر لسٹ بنا دیں ہم دن بھر میں، جماعت کتنی چھوڑ دیتے ہیں، اکثر و بیشتر جماعت چھوٹتی، واجب ہے جماعت، بغیر حضور کے آپ جماعت نہیں چھوڑ سکتے، واجب ہے۔ لیکن کس آسانی کے ساتھ آج مسلمان جماعت سے نماز چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کی ہم لسٹ بنا کر اگر مراقبہ کریں تو پھر عالم یہ ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تم خود اپنا حساب کتاب لینے کے لیے کافی ہو، لیکن انسان غفلت کی زندگی گزارتا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے پاس غفلت نہیں، وہاں نگرانی ہے، نگہبانی ہے، لہذا جو کچھ بندہ کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اور اس کے قابو میں، اس کے علم میں، یہ سوچتے ہوئے کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں آتی جا رہی ہیں، ایک ایک نافرمانی کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک گناہ کو دیکھ رہا ہے، پھر اس کے بعد احتیاط کی جو زندگی بسر ہوگی وہ تقوی کی زندگی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، کہ انجام کار کامیابی تو اہل تقوی کو ملے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا بھی تذکرہ فرما دیا، گھر کے خاندان والے، اب گھر کا تذکرہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تم داخل ہونا چاہو تو کیسے داخل ہو سکتے ہو اور کیا آداب ہے جو تم کو بجا لانا چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ اس بار اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔